بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان وسیم احمد، اور جیسا کہ آپ جانتے بھی ہیں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس پروگرام میں دادا جی ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ کیلنڈر پر آج 24 ستمبر سال 2020 اور آج جمعرات کا دن۔ آج کی تازہ ترین خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر دادا جی کو شریک کے گفتگو کرتے ہیں جو میرے ساتھ موجود ہیں۔ دادا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دادا جی کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم عنایات نوازشیں کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر آئے ہیں الحمدللہ۔ آج سب سے پہلے ایک ڈپلومیٹک خبر پڑھی جائے گی۔ جی پڑھیے۔ تمہیں بھی مبارک ہو، آپ کو بھی مبارک ہو۔ مبارک ہو۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔ بلا خبر کی ہے؟ جی بتائیے۔ ٹوڈ باج گیا پاکستان، نہیں سمجھا۔ ایک صاحب ہیں ولیم ٹوڈ۔ اچھا جی، ٹوڈی ٹوڈی ہوا نا، پنجابی میں تو ٹوڈی ہوا۔ ولیم ٹوڈ صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں امریکہ کے نئے سفیر منتخب ہو گئے۔ اچھا جی، آپ بھی کہیں گے کہ دادا تیرا فٹے منہ، مبارکباد والی کیا بات ہے؟ مبارکباد والی کیڑی گل ہے؟ اس نے اپنی ترجیحات کا اعلان کر دیا ہے۔ اچھا جی، وہ کیا ہے جلدی سے بتا دیں۔ ترجیحات کے اندر پہلی ترجیح پلا کی ہے جی، پاکستان میں انسانی آزادیوں کے تحفظ کو یقینی بنانا۔ جی اللہ تعالیٰ شکر، اس پہ عمل ہو جیسا ہی۔ نہیں عمل تو وہ کروان گے نا، انہوں نے عمل کروانا۔ دادا جی وہ بھی کہتے ہیں وہ بھی 2 نمبر ہیں، فراڈی ہیں۔ ویسے ٹریجڈی دیکھ یار، ہمیں سوشل میڈیا بچانے کے لیے امید کن سے لگی ہوئی ہے؟ جی، اپنا حقوق ہم کن سے جا کے مانگتے ہیں؟ کن سے جا کے مانگتے؟ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے سامعین کرام، ٹھیک ہے نا؟ مطلب کہ خودکشی کرنے کو دل کرتا ہے بندے کا اس بات کو، اس سوچ پہ جو میں سوچ رہا ہوں، لیکن یہ ریئلٹی ہے یار۔ ہم اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں کہ پاکستان میں امریکہ کا جو نیا سفیر آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ہم نہیں کرنے دیں گے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کسی کو۔ مزہ آیا؟ دکھ بھی ہوا ہے، ویسے مجھے دکھ بھی ہوا ہے۔ تمہیں دکھ ہوا ہے؟ میرا لیپ ٹاپ بند ہو گیا۔ جی میں ہری سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس کے جو ہے ذرا چیک کر لیں۔ آہو، اب دیکھیں ولیم ٹوڈ صاحب جو ہیں ان کی اب جب تک وہ 3-4 سال رہے گا نا وہ ولیم ٹوڈ ہی رہے گا۔ ولیم ٹوڈ کی جو تقرری ہے وہ سینٹ نے اپروو کر دیا۔ اس نے سینٹ، وہاں پہ ہر تقرری جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہوتی ہے۔ ویسے بائی دا وے ہماری پارلیمنٹ نے بھی یہ کیا تھا کسی وقت میں نا، یہ طے کہ ہر جج کی تقرری جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کے سامنے ہوا کرے گی اور اس کی جو ہے وہ نشر بھی ہوگی ٹی وی پہ، اس کی کاروائی ٹی وی پہ نشر ہوگی۔ جی لیکن وہ بس کیا کریں، نہیں ہو پایا۔ آئی گئی ہوگی بات، ٹھیک ہے، اور نتیجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر کہندے نے بوٹا گالاں کٹ۔ جی بوٹا اور کیا کرے بتائیے۔ آہو، تو میں نے کہا کہ چلیے یہ ایک ایسی خبر ہے جس سے ہم آج کے شو کا آغاز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ولیم ٹوڈ صاحب جو ہے ECC جو ہے وہ ٹیک اپ کرنے لگی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ٹیکسٹائل کی جو درآمدات ہیں ان کے اوپر جو ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں اس مسئلے کو۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ ایک تو یہ خبر آپ کو مد نظر رکھنی چاہیے۔ دوسری مد نظر خبر کیا رکھنی چاہیے؟ اس ملک کے اوپر ایک اور تانے والی گال، مینے والی گال جس کو کہتے ہیں، اور وہ تانے والی بات اور مینے والی بات کیا جی کہ ہم نے شوگر کی درآمد کے لیے ایک اور ٹینڈر TCP نے فلوٹ کر دیا۔ اچھا جی، یعنی لڑائی کتنی شدت کی ہو رہی ہے کہ پرائیویٹ شعبے کو ہم نے کہا شوگر امپورٹ کر لو، انہوں نے کی نہیں۔ دادا جی توار ہی کوئی نہیں کسی کو۔ اب ہم نے سرکاری ادارے TCP کو ڈالا ہے اور وہ بھی لیتو لال سے کام لے رہا ہے۔ ملک کے خداداد کے اندر چینی 105 روپے کا لیول کراس کر چکی ہے۔ کرنا کس نے؟ ذمہ دار کون ہے؟ اوکے، لیکن ذمہ دار کون ہے؟ ٹھیک ہے، کس نے کرنا ہے؟ ادارے بھی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ چھوڑ دیں اس بات کو، کون کرے گا؟ ہم کہیں گے تو پھڑے جائیں گے۔ پہلے اپلیکیشن ہے کہ پہلے ہی ساڈے خلاف نیب دے وچ اپلیکیشناں پہنچ گئی نے کہ دھوکھا دیندے نے۔ ٹھیک ہے نا، کوئی بات نہیں، پتر اللہ سے پائے گا تو جی، کوئی بات نہیں۔ جس نے بھی یہ حرکت کی ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا، کوڑ سے مرے گا پتر تو۔ جی یہ اچھی خبر بظاہر لگ رہی ہے کہ بھارت اور بنگلہ دیش میں کرونا کے باعث پاکستان میں گارمنٹ سیکٹر میں آرڈرز کی بھرمار۔ جی بالکل، بہت پرجوش انداز میں ہیڈ لائن لگی ہے۔ آرڈر کی بھرمور کوئی نہیں ہے، بنیادی طور پہ یہ چین اور امریکہ کی جو جنگ ہے یہ اس کے آفٹر شاکس ہیں۔
رزق حلال نکل رہا ہے اس میں سے رزق حلال. ہمیشہ تباہی میں سے ہمارا رزق حلال نکلنا ہے بھائی کیا کریں پھر ہم. تعمیر میں سے نہیں نکلتا, تعمیر میں سے نہیں نکال تقریب میں سے نکلتا ہے, تقریب میں سے رزق حلال نکلتا ہے. بہت اعلیٰ. آپ پڑھ لیں نا ابوالکلام آزاد نے جو پاکستان کے صنعت کاروں, مسلم صنعت کاروں کے بارے میں جو کہا تھا کہ انہیں سبسڈیاں کھانے اور کرائسس میں سے فلرش کرنے کی عادت پڑ چکی ہوئی ہے. بیان کر دوں اگر آپ کہیں, لہذا یہ نارمل حالات میں. جی بیان فرمائیں. ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں, نہیں مجھے ان سے شدید اختلاف ہے. ویسے میں ان کو اچھا نہیں سمجھتا کہ انہوں نے پاکستان کے بارے میں ہر گندی بات یا بری بات کہی ہوئی ہے, لیکن اب کیا کہیں کہ ہماری تمام حکومتیں اس میرٹ پہ پورا اترتی ہیں. اور میں 15 سال سے آپ کو کہہ رہا ہوں, پچھلے 15 سال سے دادا پوتا شو میں بھی یہ بات ریکارڈ پہ کہ ابوالکلام آزاد نے بات ٹھیک کی تھی. میں کہتا ہوں ٹھیک نہیں کی تھی, لیکن اس کے آپ اس کو صحیح ثابت کر رہے ہیں. جی, جناب شورش کشمیری کو دیے جانے والے انٹرویو میں جو اپریل 1946 میں انہوں نے شورش کشمیری کے صاحب کے اس دنیا میں جانے کے 20 سال بعد شاید نشر ہوا, اس کو پبلک کیا گیا. پاکستان میں پبلک کرنے کی اجازت نہیں تھی, انڈیا میں کیا گیا. جی چلو. اور ابوالکلام آزاد کہتے ہیں مسلم کاروباری برادری کو سرکاری مہربانیوں اور سرپرستی کی اتنی عادت ہے کہ وہ آزادی سے خوف زدہ ہیں. وہ دو قومی نظریے کی آڑ میں اپنا خوف چھپاتے ہیں. وہ ایسی معیشت چاہتے ہیں جہاں بغیر کسی مقابلے کے وہ معیشت پر اپنا کنٹرول اور اجارہ داری جو ہے وہ قائم رکھ سکے. یہ مسلم کاروباری برادری کے بارے میں. یار آپ اس کا اندازہ اس سے کریں کہ کراچی میں ایک ادارہ ہے صدیق ٹین پلیٹ. جی ٹین پلیٹ. ہم نے جب فائنانشیل جرنلزم شروع کی 1989, وہ اکیلا تھا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد مطلب 3-4 سال بندے کو ایشوز کو گراسپ کرنے میں لگ جاتے ہیں. تو 1993 کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ کراچی میں صدیق ٹین پلیٹ کے نام سے ایک ادارہ ہے جس نے پاکستان کے اندر سٹیل شیٹس کے تمام امپورٹر کو نا ہاسٹیج بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ دوسرا لفظ جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے, وہ گالی ہو جاتا ہے, وہ میں کہنا نہیں چاہ رہا. ہاسٹیج ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, مطلب ہاسٹیج بنایا ہوا ہے. اور وہ جناب فائل بغل میں دبا کے اسلام آباد میں بیٹھا رہتا ہے, اور درآمدی سٹیل کے اوپر, اب سٹیل مل تو پوری ضروریات پوری نہیں کرتی تھی نا, اور درآمدی سٹیل کی مصنوعات کے اوپر دے ٹیکس پہ ٹیکس لگوائی رکھتا ہے. جی, پروڈکشن ڈیوٹیاں. اپنی نہ اس کی کیپیسٹی ہے اور نہ اس کے پاس کیپیبلٹی ہے کہ وہ اس کوالٹی کا مال دے سکے. لہٰذا پاکستان سے ٹن پیک سبزیاں اور ٹن پیک فروٹس اس لیے ایکسپورٹ نہیں ہو سکتے کہ جو وہ ٹن بناتا ہے وہ سب سٹینڈرڈ ہے, اور باہر سے جو امپورٹ ہوتی ہے وہ اکنامکلی وائبلٹی سے باہر نکل جاتی ہے. لہذا پورا پاکستان کا فوڈ کا سیکٹر کا بیڑا غرق ہو گیا ہے اس ایک بندے کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے خلاف یا اس کے حق میں یا اس کے بارے میں رپورٹنگ کرتے کرتے سر دیوال اٹھ گئے. اب پتہ چلا ہے کہ اس نے ایک اور شیٹ جو ہوتی ہے, وہ جو یہ جو سٹیل کے بڑے بڑے سٹرکچر نہیں بنتے, ان سٹرکچر کی جو دیواریں بنتی ہیں ان کے اوپر وہ سٹیل لگتی ہے. اس کے اوپر وہ کیا ہوتی ہے, ایلومینیم کی اور زنک جو ہوتا ہے اس کا کوئی مکس کر کے وہ شیٹ بنائی جاتی ہے, بنائی ہوتی ہے. اب وہ یہ شیٹ نہیں بناتا, لیکن ڈیوٹی اس نے لگوا دی ہے. سبحان اللہ, فیوچر پلاننگ تھا جی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دوسری پارٹی 2.5 سال سے پٹ رہی ہے, NTC سے مقدمہ جیت گئی ہے, ٹھیک ہے, نیشنل ٹیرف کمیشن سے جیت گئے, اس سے پہلے ٹریبیونل سے جیت گئے, پھر نیشنل ٹیرف کمیشن سے جیتے. امپلیمنٹیشن کے بعد ٹریبیونل کے پاس دوبارہ آیا, یہ ٹریبیونل نے دوبارہ کیس کھول لیا. وہ وکیل پٹن رہے نے کہ پائی نا ہائی کورٹ سے جو فیصلہ ہو جائے تو سول کورٹ اس کیس کو نہیں کھول سکتی, لیکن ٹریبیونل کھول کے بیٹھ گیا. اب ٹریبیونل کے جو سربراہ ہیں ان کے بھی تو چھوٹے چھوٹے بچے ہو سکتے ہیں اور بڑی بڑی خواہشیں بھی ہو سکتی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے, تھوڑی سی انکم, بڑی سی خواہشیں, ٹھیک ہے. اب وہ اس نے جناب پورے پاکستان کے اندر جو ویلیو ایڈڈ سٹرکچر ہے اس کو آگے لگایا ہوا ہے. اور آگے اور کی ہوا ہے, اگلے پاس سنو کی ہوا ہے جی, آگے سنو کی ہوا ہے, بتائیے. آگے یہ ہوا ہے کہ جب یہ لڑائی دیکھی ہے نا, ٹھیک ہے, تو پاکستان کے اندر جتنے بھی اس وقت نئے انڈسٹریز لگ رہی ہیں خاص طور پہ چائنا سے, تو وہ اس سٹرکچر کو بھی حصہ دکھاتے ہیں فیکٹری کا, کہ دس از دا پارٹ آف فیکٹری. یہ پارٹی کا فیکٹری کا حصہ نہیں ہے جی, فیکٹری کا حصہ ایسا چاہے, لیکن یہ مشینری کا حصہ نہیں ہے. اور جو ایکسپورٹیبل انڈسٹریز ہیں ان کے لیے یہ سٹرکچر جو ہے
یہ ایز اے مشینری امپورٹ ہو جاتا ہے ڈیوٹی فری. ٹھیک ہے. جو یہاں پہ بنانے والے ہیں, ٹھیک ہے, یا امپورٹ کر کے اسٹرکچر بنانے والے ہیں, ان کو ڈیوٹی کتنی دینی پڑتی ہے؟ جی 25%. ابھی یہ ڈیوٹی فری ہے. اچھا جی. ٹھیک ہے نا, یہ اینٹی ڈمپنگ یا اس طرح کا پروڈکشن ڈیوٹیاں لگ گئی. ٹھیک ہے, ڈیوٹیاں لگی. ویسے تو جو سیل ٹیکس وغیرہ لگا کے تو وہ 36% پہ کام پہنچ جاتا ہے. وہ بنا بنایا اسٹرکچر ڈیوٹی فری آ رہا ہے. تو پاکستان میں پھر یہ والی انڈسٹری تو بند ہو گئی نا جی. یا بالفاظ دیگر ان کی منوپلی ہو گئی, جو ٹیکس لگوا رہے ہیں, جو ٹیکس لگوا لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں نے کہا یار یہ بندہ دیکھ 20 سال اس نے 25 سال اس نے اسٹیک ٹین پلیٹ کے نام کے اوپر پورے ملک کو ہاسٹیج بنایا رکھا. اب یہ دوسرا کام ڈال کے بیٹھ گئی اور اس نے اگلے 25 سال اس طرح بنائی رکھنا ہے. اس وجہ سے اس ملک کے اندر انڈسٹریز نہیں چلتی. اور مولانا ابوالکلام آزاد جو ہیں وہ درست ثابت ہو جاتے ہیں. میں کیا کروں, میں ان کو درست ثابت کرنے کا قائل نہیں ہوں, لیکن مسلم انڈسٹریلسٹ جو ہیں ان کو جو پروٹیکشن کی عادت پڑ گئی, مسلمان انڈسٹریز بنے کیسے تھے. یہ جو سیگل ہیں یہ کلکتہ کے اندر جب پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں فوجیوں کو بوٹ فراہم کیا کرتے تھے, انگریز کی فوج کو, انگریز کی فوج کو, اور اپنی فوج تو دے گی نہیں. جی جی ٹھیک ہے. تو انگریز کی فوج کو بوٹ فراہم کرتا ہے وہ, یہ سیگل جو تھے یہ سول وغیرہ پرووائڈ کرتے تھے, اور یہ جو چنوٹیے شیخ ہیں یہ اس کا اپر پرووائڈ کرتے تھے. اوکے. یہ بات مجھے بھلا کس نے بلائی تھی؟ بتائیے. میاں انجم نثار کے ابا جی, میاں نثار ڈنکا صاحب. اچھا جی. ہاں, کچھ لوگ ان کو ڈنگڑا بھی کہتے ہیں, غلط گال ہے. میاں نثار اللہ ڈنکا صاحب بڑے وہ کرم فرما تھے. آخری دنوں میں جب وہ صاحب فراش تھے تو میں اکثر ان کے پاس ان کی پوری لائف سٹوری سننے چلا جایا کرتا تھا. میں نوٹس لے کے رکھے ہوئے ہیں جی. ان کی لائف کے اوپر نا ایک بہت کامیاب کتاب بنتی. 50s میں حکومت نے پیسے بھی تو دیے تھے انڈسٹریلسٹوں کو فیکٹری لگانے کے لیے. وہ کسی الگ سٹوری ہے نا. وہ سیگل جو تھے نا, ان کے بچے پڑھ گئے ہوئے تھے نا, یہ چلاک نکلے تھے, یہ لے گئے تھے. چنوٹی شیخ پیچھے رہ گئے تھے. لیکن وہ بھی تو سرکاری سرپرستی اور مہربانی ہی تھی نا. مہربانی ہی تھی. ٹھیک ہے. اور سرکاری سرپرستی اور مہربانی میں یہ جو سلسلہ ہے یہ مطلب کہ اب کیا کریں, مولانا ابوالکلام صاحب درست ثابت ہو جاتے ہیں. اچھا ہاں, یہ مسلم کی 2 طبقات جو تھے یہ ڈیولپ ہوا تھے وہاں سے, کلکتہ اور ممبئی سے. کلکتہ میں انیشلی اور پھر ممبئی میں. کلکتہ میں ایک اپر پرووائڈ کرتا تھا بوٹوں کا. اچھا پھر لیدر کا کام وہ بھی تو تھا نا, وہ جس میں پستول اڑستے ہیں وہ بھی لیدر کا ہے. بیلٹ فوجی نے باندھنی ہے وہ بھی لیدر کی, بوٹ جو ہیں وہ بھی لیدر کے. ٹھیک ہے. تو سیکلوں کو وہاں پہ صرف وہ سول جو ہوتے تھے یہ ربڑ کے وہ والے بناتے تھے, اور بلکہ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ پلاسٹک کی جوتیاں بھی بناتے تھے بچوں والی. تو سیگل وہاں پہ سیگل نہیں کہلاتے تھے, بچگانا والے کہلاتے تھے. اچھا, بچگانا والے, بچگانا آئٹم کا. اچھا, بچگانا والے ہے جی. نسیم کے ابا جی جو تھے وہ بچگانا والے کہلاتے تھے. چلے دادا جی اس میں کیا حرج ہے, مرغی والے چکن بیچنے والے کو بھی تو مرغی والا کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے, جانے دے. میرا خیال ہے بوتلوں کا کاروبار کرنے والا سیٹ باٹلی والا ہوتا ہے, جو کوئی ایک دفعہ جاپان سے ہو گیا, جب وہ جاپان والا ہوتا ہے. جی. کپڑا بیچنے والا کاپڑیا ہوتا ہے, جس کو بعد میں ہم کپاڑیا بنا دیتے ہیں. تو وہاں پہ پروفیشن اپنے نام کے ساتھ ایز اے آپ ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں. تو خیر بات لمبی ہو گئی, سیگمنٹ پروگرام کا آلموسٹ اوور. فیڈ بیک کا ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. فیڈ بیک سامعین اکرام آپ کا شامل کر رہا ہوں. اور محمد مدثر جو ہیں انہوں نے پہلا میسج لکھا, کہتے ہیں دادا جی ویسے آپ نے منع کیا اس طرح کے میسج نہ پڑھو, تعریفیں بولے. کہتے ہیں جو آپ جیسے لوگوں کی قدر نہ کرے اس قوم کی یہی حالت ہونی چاہیے جو چل رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے آگے ڈھیر سارے جو ہم کس باغ کی مولی ہیں, اس قوم نے تو محمد علی جناح کی قدر نہیں کی. ٹھیک ہے نا. وہ بغیر پٹرول کے اس کو, اور بغیر پٹرول کے گاڑی جب جائے سڑک کے اوپر تو کیا ہوتا ہے, جو ہوا ہے وہ موٹر وے پہ ہوا, کچھ موٹر وے پہ ہوا, یہ ہوتا ہے نا. تو بابا قائد اعظم کے ساتھ بھی ہم نے یہی کیا تھا, بغیر پٹرول. اصل میں فرق یہ ہے کہ بابا جی کی جب ایمبولینس کا پیٹرول ختم ہوا وہ پوری قوم کے ساتھ وہ واقعہ ہوا جو موٹر وے پہ ہوا. وہ تو چلیں ایک فرد واحد کے ساتھ ہوا نا, فکرہ چیک کریں, پوری قوم کے ساتھ ہو گیا نہیں جی, ہو رہا ہے اور مستقل ہو رہا ہے اور مستقل ہو ہی جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اصل تکلیف دہ بات ہے کہ وہ عمل رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا. کوئی تو حد بندی ہونا. دنیا کو کووڈ 19 کی وجہ سے یہ اس کی 19 خصوصیات ہوتی ہیں. ہاں جی, ہے نا. وہ تاج گل صاحبہ نے بتایا تھا کہ 19 خصوصیات ہوتی ہیں. لکھ لے,
ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਂਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਹੀ, लेकिन लाइन ऑफ फायर में आ गया बेटा तो वो उसने 19 खसूसियात बताई, वो फौरन लिखने लग गया, अच्छा 19 खसूसियात, दादाजी कमाल है। अच्छा, दुनिया को कोविड-19 की वजह से $12 ट्रिलियन का लॉस हुआ है, नुकसान। 12 ट्रिलियन कितने होंगे? 120 अरब नहीं, ट्रिलियन में 1000 अरब होता है, नहीं 1000 अरब, ट्रिलियन में तो 1000 अरब होता है। 12,000 अरब डॉलर का, वो तो हटा बड़ा तर्ज है। पाकिस्तान की टोटल जीडीपी का साइज जो है, ये इन नेक नामों के कदमों के बायस 324 अरब डॉलर से कम हो, 343 से चलो रिकॉर्ड पे है। 343 की तो प्रोजेक्शन थी ना, नहीं दादाजी वर्ल्ड बैंक की अच्छा चलो 343 अरब डॉलर से कम हो के 262 पे जून तक आ चुका है। 250 के लिए प्रोजेक्शन है, तो 248 की सर ऐसे अच्छा 2 अरब डॉलर मैं ज्यादा डाल गया हूँ, अपने पल्ले पाने पे आ जाने थे। 248 अरब डॉलर की जो है वो जून 2021 की प्रोजेक्शन है, और आज सरकार ने अपनी एक स्पॉन्सर्ड स्टोरी फेंकवाई है, स्पॉन्सर्ड स्टोरी फेंकवाई फैब्रिकेटेड, कि अगले 6 महीने पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए मजीद सख्त होंगे और इकॉनमी नीचे जाएगी। सरकार ने खुद लीक की है। तुम पूछोगे कि ये दादा क्यों कसूसा छड़ रहे हैं? जी बताइए कि साढ़े तना रहना सरकारी, हम नाम पढ़ लेते हैं ना खबर के ऊपर किसका लिखा हुआ है। अच्छा, ये उधर से लाइन मिली हुई है उसमें। कल सुने कबीना में लड़ाई हुई है। हाँ जी, एक दूसरे को खरी खरी सुनाई है, मदर सिस्टर बन हुई है। जी जी ठीक है। फिर जो कबीना की मीटिंग चेयर कर रहा था प्राइम मिनिस्टर, उन दोनों, उसने दोनों की जैसी कि खामोश हो जाए, प्राइम मिनिस्टर ने खामोश करवाया उनको। वैसे यार ये वैसे बड़ी बात है कि वोडा जो है वो किसी को वड्डे फिक्रे थे गौर नहीं जी, किसी के वड्डे, तो प्राइम मिनिस्टर वोडे को फाड़ के साइड पे ले जाए, और असद उमर जो है यही हरकत करने की कोशिश करे तो उसके मुंह के ऊपर बेइज्जती कर दी जाए। सेंस समझ नहीं आए। असल में ये खुला तजाद भी और शौक का चक्कर भी है। नहीं जी आप बताइए। असल में इसकी वजह ये है कि असद उमर और शाह महमूद कुरैशी उम्मीदवारान में है ना प्राइम मिनिस्टर की, तो ये असद उमर की बेइज्जती फरमाइशी भी तो हो सकती है ना। आपको अंदाजा नहीं है किस लेवल तक वो। हाँ चल ये देखें अगला फीडबैक, अगला आगे एप्लीकेशन है हमारे खिलाफ। उसने हद के इज्जत का वोटा ने, अगर वो हमें वोट लिया फिर हद के इज्जत का दावा कर दिया। मैं कहना है इसका ये तो इसका तो लोकल स्टैंड ही नहीं बनता। भला क्यों टैक्स ही नहीं देना ये तो ठीक है, मैं इससे ज्यादा टैक्स देता हूँ जी। 4.5 करोड़ की गड्डी में तस्वीर खिंचवाता है, 4.5 करोड़, वो 7.5 करोड़ बड़ी मोटरसाइकिल पे फिर 7.5 करोड़ वाली गाड़ी में से तस्वीर खिंचवाता है, टैक्स जीरो। इससे मुतल्लिक सवाल भी हैं, लेकिन फिलहाल मैं जवाद अहमद का मैसेज पढ़ रहा हूँ और उसने कहा कि जिस तरह सैयद तलत हुसैन आप मैसेज लेते हैं वीडियो पे या व्हाट्सएप के थ्रू, आप भी वो लिया करें। इसमें जवाब साहब मेरी अर्ज़ ये है कि जिस अंदाज में और जिस कसम पुरसी में ये चल रहा है ना, इसको फिलहाल चलने दें, वक्त गुजरेगा तो हम इंशाल्लाह इंप्रूव कर जाएंगे। वैसे भी कम जवान दी मौत होती है देखो ना लाइव भी बिस्ती साडी टेक्निकल टीम ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੋਫੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, बल्कि आपकी जुबान में कहें तो मुद्दा पे है, मुद्दा पे चले कोई बात नहीं, कैमरा ऑन करके तो बैठ जाते हैं। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती नहीं, ये अल्टीमेटली यही होना है। अल्टीमेटली इसमें स्लोली इंप्रूवमेंट आएगी। टेक्नोलॉजी पे पैसे लगते हैं भाईजान, ठीक है ना। आहो जी। हुज़ैफा खान कहते हैं दादाजी ये बात तकरीबन नामुमकिन है कि किसी तनख्वाह वाले बंदे की तनख्वाह टैक्स कटे बगैर अदा हो जाए, नामुमकिन बात है ना। बिल्कुल ठीक है। पार्लियामेंटेरियों का क्या क्राइटेरिया है यार? कोई अगर कानून पास हो गया हो तो मुझे नहीं अंदाजा। कल मैं भी इस पे सोच रहा था कि जिन लोगों का टैक्स जीरो दिखाया गया है वो क्या रीज़न है। उसकी एक रीज़न तो ये है कि उन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल ही ना की हो। टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको एहतमाम करना पड़ता है। अच्छा जी। कि जिस जगह पे आपका टैक्स कटा हो उससे आप टैक्स सर्टिफिकेट लेते हैं, वो टैक्स सर्टिफिकेट लेके अपने कंसल्टेंट को देते हैं, और कंसल्टेंट जो है वो फिर उसको उसका हिस्सा बना के आगे फाइल। 1 मिनट, ये फिर फिगर्स कहाँ से आ रहे हैं? 165 रुपये टैक्स दिया और टर्नओवर 40 करोड़ का, ये फिगर्स फिर कहाँ से आ रहे हैं? मतलब उन्होंने अपना पूरा टैक्स जमा करवाने के सर्टिफिकेट उस, मतलब लेट्स टॉक सेंस। अब आप समझिए कि मैं एक पीटीआई का स्पोक्स पर्सन। अच्छा चले ठीक है, बन जाए तर्जुमान। 38 पहले यहाँ पे बन जाए 54। अच्छा 54 हो गए। अच्छा मैं उसका तर्जुमान बन जाता हूँ, ठीक हो गया।
تو ٹیکس دیا, ٹیکس کٹا, ایٹ سورس کٹا, ہر ٹرانزیکشن پہ کٹتا ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب کہ کیا نام ہے ان کا, بہت سارے منسٹرز ہیں. اب پرائم منسٹر کی تنخواہ تو 8 لاکھ روپے سے بھی بڑھ گئی ہے میرا خیال جی, ہے نا. تو ظاہر ہے کہ اتنی ادائیگی اگر قومی خزانے سے ہوئی ہے تو ایٹ سورس ٹیکس کٹا ہے, پرسنٹیج بھی زیادہ, اس کا سلیب بھی دوسرا ہے. ٹھیک. اب جب ٹیکس کٹا ہے تو وہ ٹیکس کاٹنے والا بندہ جو ہے یا جو اتھارٹی ہے وہ جون میں یا جولائی میں آپ کو سرٹیفکیٹ بھجوا دیتی ہے کہ جناب اس سال آپ کا اتنا ٹیکس, جی, سی پی آر, جو کہ 30 سپٹمبر تک آپ نے وہ ٹیکس جمع کرانا ہو. اوکے, ٹھیک ہو گیا. اور 30 سپٹمبر, یہ میرا خیال موجودہ سال کے نہیں ہیں ان کے ٹیکس کے گوشوارے, پچھلے کیا ہے, یہ میرا خیال پچھلے سال کے. اب اگر کسی نے اتنا تردد نہیں کیا کہ میں ایم پی اے ہوتا ہوں یا میں ایم این اے ہوتا ہوں یا میں ایڈوائزر ہوتا ہوں, نے تردد نہیں کیا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے ٹیکس نہیں دیا. ٹھیک ہے نا. یہ سارے گالاں کڈنے پہ رکھے ہوئے ہیں, ان میں سے کوئی ٹھیک ہے نا, کوئی گیل, کوئی رانا, جی جی, کوئی شہباز, کوئی سینسیبل بات وہ کرے, کوئی سینسیبل بات کرے تو وہ کوئی اس طرح کا جواب دے نا آگے سے. ٹھیک ہو گیا نا. جی ٹھیک ہے. تو اس میں پرسنل سلیکنس کو زیادہ دخل ہے. اب دیکھیں نا, لالا سراج الحق جڑا اس نے پرائم منسٹر سے زیادہ ٹیکس دیا ہے. پرائم منسٹر کا صرف وہی ٹیکس جو ان کی تنخواہ پہ کٹتا ہے وہ کئی لاکھ روپے ہونا ہے, جو کہ نہیں ہے, جو کہ ریکارڈ میں شو نہیں ہو رہا, کیونکہ بڑی میں پرنس ہوتا ہوں, دیوتا ہوتا ہوں, ہمیں کس نے پوچھنا. عباسی کا ٹیکس دیکھا آپ نے, 24 کروڑ روپیہ, کارپوریٹ سیکٹر ہے نا, سو تو ہے, ہر ٹکٹ پہ تو ٹیکس کٹتا ہے. لیکن آپ جو پی ٹی اے کے اسپوکس پرسن مان کے وکالت کر رہے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے میں بنا, ہاں یہ اب میں وہ عہدے سے واپس, نہیں ابھی نہیں, ابھی ٹھہرو. اچھا, پاپا جونس کا پیزا چلی سوس کے ساتھ اور ٹیسٹ دیتا ہے, گارلک سوس کے ساتھ اور ٹیسٹ دیتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ گواہ رہنا کہ میں اس موضوع کا نہ کوئی جواب دیا ہے, میں سنا ہی نہیں. چکنا تھے نہیں دادا جی, چکنا میں کوئی غریب آدمی ہو, میں سنیا ہی نہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ ایسی بہت اچھا لگا ہے, کولنگ اچھی کر رہا ہے, آپ کو پسینہ بھی تو بہت آتا ہے, پسینہ بہت آتا ہے, اور بل بھی بہت آتا ہے. 2 اے سی لگے, ایک اور اے سی لگا, ایک ہے لگا. اگلا میسج اسفر کا چلے, اسفر کا میسج. اچھا, اسفر کہتے ہیں دادا جی ہن کوئی دادا پوتا شو ہے, دادا پوتا شو ہوندا سی ساڈے 2 گھنٹے دا, صرف آوازاں ہی آندیاں سن. ہائے ہائے, ٹھیک ہے. یہ کچھ لوگوں کو بڑا, اور دادا جی دیکھیں کچھ لوگوں کا شکوہ چیک کریں, اب دیسی اور اسلامی مہینے کی ڈیٹ کیوں نہیں بتاتے یار؟ آپ دادا پوتا شو سننے کے لیے بیٹھے ہیں کہ تاریخ سننے کے لیے بیٹھے ہیں؟ ہم تاریخ بتاتے نہیں ہیں, ہم تاریخ لکھتے ہیں. ہم خود ایک تاریخ ہیں. کیا میں فکرہ مار دیتا ہے یار, کی کہہ بیٹھا میں, کی کہہ بیٹھا, او کی لکھ بیٹھا. جلدی جلدی مجھے میسیجز پڑھنے دیں, آلموسٹ اوور ہو رہا ہے. شہباز اسلم کہتے ہیں دادا جی آر بی ڈی پام آئل کی قیمت کیوں بڑھ رہی ہے ڈے بائی ڈے؟ ہاں یہ ویسے سوچنے کی بات ہے, سوچنے کی. وہاں پہ کوئی ان کے وہ موسم کا فرق پڑا ہوگا نا, ان کے یہاں موسم اگر خراب ہو تو پیداوار اس کی کم ہو جاتی ہے. بیسیکلی جو لاطینی امریکہ کا پودا ہے نا, جو ملائیشیا اور انڈونیشیا میں لا کے ڈیولپ کیا گیا. لیکن یار تو نہیں وہ خبر پڑی نہیں, کون سی؟ وہی آئل ریورس شروع ہو گئی. ہاں جی, $38 پہ بج گیا. وہ تو میں روز دیکھ رہا ہوں, اس میں حیرانی والی کون سی بات ہے؟ حیرانی والی یہ بات ہے کہ یہ قیمتیں بڑھائی جا رہے ہیں. کبھی لیوی لگا لیتے ہیں, قوم کو لیوی لگا لیتے ہیں, ڈاکہ پڑ رہا ہے نا, ڈکیتی ہے. ٹھیک ہے یار, یہ بتائی جا رہے ہیں انٹرنیشنل پرائسز کٹی جا رہی ہیں. اس پہ پھر اپنے خواجہ آصف سیالکوٹی یاد آتے ہیں. کی بھلا کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی گریس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, عوام کی جیب پہ ڈاکہ مارا جاتا ہے. یعنی کہ یار وہ اللہ کے بندو, وہ بے شرمو, وہ بے حیاؤ, یار آپ نے قیمت کم نہیں کر دی تو مستحکم ہی رکھ لیں, مستحکم ہی رکھ لو. وہ بڑھا دیتے ہیں. وہ $46 سے کم ہو کے $38 پہ آ گیا ہے, اور آگے مزید نیچے. میں آج ایک تبصرہ سن رہا تھا گورے کا, وہ کہہ رہا مزید نیچے جا رہا ہے. جی اللہ کرے, اور وہ تو 30 سے نیچے آنے کی بات کر رہا ہے. $12 کے پروجیکٹ. یہ میری گزارش ہے ندیم بابر صاحب, ہاتھ جڑے ہوئے ہیں, فیوچر بائنگ کر لیجئے گا اگر 30 سے نیچے آئے تو آپ کا مہربانی. $12 پہ آئے ہیں, اور اس گورنمنٹ نے کرائم کیا ہے, کرمینل نیگلیجنس کی ہے. $1 کی فیوچر بائنگ نہیں کی انہوں نے اس وقت. جی جب عربین لائٹ کروڈ $12 پہ آیا تھا, امریکہ کو تو آپ بھول جائیں نا, وہ $16 نیگیٹو پہ چلا گیا تھا. اس کی تو بات مائنس میں چلا گیا, وہ مائنس میں گیا تھا. ٹھیک ہے کہ جی وہ اس وقت رکھنے کا مسئلہ تھا. اوکے, وہ گھر لے جانے کے پیسے بھی دے رہے تھے, نہیں لیا ہم نے. اب یہ 30 سے نیچے آ رہا ہے. اللہ کا نام ہے, فیوچر بائنگ کر لیجئے گا, ہمیں نہ دیجئے گا, قومی خزانے کو کوئی فائدہ ہو جائے. ٹھیک ہے,
ओए आप खरीद लीजिएगा गवर्नमेंट को बेच के अपना दिहाड़ी लगा लेकिन खरीद लें की पता ला ही रहे हो वो हाँ जी वाइंड अप करें लें सामीन कराम आज के प्रोग्राम से इतना ही दुखी दिल के फफोले होते हैं जो आके फोड़ जाते हैं डिप्रेशन होता है ये सूरत हाल देख के कि इस मुल्क की इकॉनमी के साथ क्या हो रहा है ठीक है खिलवाड़ हो रहा है ये इकॉनमी का प्रोग्राम है इकॉनमी डिस्कस करते हैं इकॉनमी के सवाल भेजा करें पर्सनल इकॉनमी माइनस प्रॉपर्टी ठीक है हम हाजिर हैं लेकिन इसको खुदा रहा इसको इकॉनमी का प्रोग्राम रहने आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। दादा जी बेहद शुक्रिया। सामने करम पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समात फरमा रहे थे बल्कि आप देख रहे थे और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का दादा पोतो शो आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।